جو عوامی رائے ہے کرونا وائرس کو لے کر، کرونا وائرس نے ان کی زندگی کو متاثر کتنا کیا، اور کرونا وائرس کیا لیبارٹری میں بنایا گیا، کیونکہ ظاہر ہے شروع میں ایسی بڑی اسپیکولیشنز تھی. اینی ویز یہ کچھ دلچسپ سروے ہوئے ہیں. گیلپ پاکستان نے جو سروے کیا ہے اس میں مختلف سوالوں سے متعلق پاکستانیوں کی رائے لی گئی، اور معلوم یہ ہوا ہے کہ اگست اینڈ سپٹمبر میں کرونا کی صورتحال کے بعد ہر 4 میں سے 3 پاکستانیوں کو یہ لگتا ہے کہ ملک میں وائرس کا پھیلاؤ کنٹرول میں ہے. 17% شہریوں کے مطابق حکومت نے وائرس کو بہتر طریقے سے کنٹرول کیا ہے، اور ساتھ ہی سروے میں شہریوں نے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے. 45% کے مطابق کرونا وائرس لیب میں تیار کیا گیا ہے، اور 46% یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے. 85% پاکستانی کے مطابق کرونا کے پھیلاؤ کے بعد ان کی آمدن میں واضح کمی آئی ہے. یہ سروے ہے، اس سے متعلق مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ایگزیکٹو ڈائریکٹر گیلپ پاکستان بلال گیلانی صاحب نے. بلال صاحب گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ، تھینک یو. سر مجھے پلیز سب سے پہلے یہ بتائیے گا، یہ جو سروے کیا اس میں ظاہر مختلف سوالات تھے، یہ ظاہر گلوبل سرویز ہیں، اور اس میں آپ پاکستان کا بھی جو سروے ہے اس سے متعلق آج ہم پھر بات کر رہے ہیں. تھوڑا سا شیئر کریں مجھ سے کہ یہ جو متاثر ہوئے ہیں، جن کی آمدن متاثر ہوئی ہے، اس میں آپ نے ڈفرینشیٹ کیا میل اور ویمن میں، اور یہ کہ اربن اینڈ رورل، یہ کیا ڈفرینشیشن ہے اس میں؟ جی بالکل، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں. یہ سروے جو ہے تقریباً 2000 افراد سے فون کے اوپر کیا گیا، اور یہ ستمبر کے مہینے میں اور ارلی اکتوبر میں مکمل کیا گیا. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ آپ پک کر رہے ہیں کہ لوگوں کی آمدن کے اوپر بہت میجر فرق ہم نے دیکھا. اور اس میں جو تقریباً 85% پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے ان کی آمدن میں واضح طور پر کمی آئی ہے. اربن علاقوں میں یہ کمی زیادہ دیکھی گئی ہے رورل علاقوں سے، کیونکہ رورل اکانومی جو ہے وہ ایٹ لیسٹ اب تک جو ہے وہ ریلیٹیولی لیس امپیکٹڈ ہے. اور ہم کیونکہ گھرانوں کی آمدنی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اس لیے مرد اور عورتوں میں کوئی بہت فرق نہیں ہے، مگر کیونکہ یہ آمدن جو ہے وہ گھر کی ہوتی ہے. بلال صاحب آپ کمپلیٹ بھی کریں بات اپنی. بالکل، اور اس پہ آئی تھنک جو ہمیں جو سیلینٹ فائنڈنگ ہمیں نظر آئی اس ویو میں، کیونکہ ہم یہ سروے جو ہے 8 دفعہ جب سے کرونا شروع ہوا ہے ہم کر چکے ہیں، تقریباً ہر تیسرے ہفتے پر مارچ سے لے کے اب تک ہم کرتے رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ جو آمدن کے حوالے سے اور اکنامک انڈیکیٹرز، جس کو ہم اکنامک ویل بینگ کہہ رہے ہیں عوام کی، اس میں ہم نے دیکھا کہ کرونا جب زیادہ تیزی سے پھیل رہا تھا تو یہ اپنی ہائٹ پر ٹچ کیا، اور لوگوں کی آمدن اور ویل بینگ جو ہے وہ بہت متاثر ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ حکومت نے احساس، کیش ٹرانسفر اور مختلف اسٹیمولس ایکٹیویٹیز کی، جن کی وجہ سے اور اکانومی اوپن اپ بھی ہوئی، جس کی وجہ سے لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہونا شروع ہوا. اور لوگوں نے ہمیں جب ہم ان سے سوال کیا کہ آپ کسی سے مدد لے کر آج کل اپنا ضروریات جو ہیں وہ پوری کر رہے ہیں، یا آپ اپنے ایسٹس جو ہیں وہ سیل کر رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک دم سے کمی آئی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ خوش ہیں، ان کی آمدن میں اضافہ ہو رہا ہے. اس ویو میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس سب کے باوجود جو ہے اب دوبارہ سے لوگوں کی آمدن میں کمی آ رہی ہے. لوگ جو ہیں وہ ہمیں زیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ایسٹس بیچ رہے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ این جی اوز کے اوپر دوبارہ سے ریلائی کر رہے ہیں، کوئی گھر والوں یا رشتہ داروں سے پیسے لے رہے ہیں. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ٹرینڈ جو ہے وہ مزید ورس آف ہوگا. اور اب ایشو یہ لاک ڈاؤن کا نہیں ہے، اب ایشو یہ ہے کہ کیونکہ اکانومی جو ہے وہ سلو ہو چکی ہے کرونا کی وجہ سے، تو لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، اور انفلیشن جو افراط زر ہے وہ ایک کافی میجر پرابلم ہے اس وقت. تو نہ لوگوں کے پاس روزگار ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے بہت سی لوگوں کی جابس چلی گئی ہیں، بلکہ افراط زر میں کیونکہ اضافہ ہے تو ان کے پاس بیسک ضروریات، مثلا آپ آٹے کی قیمت دیکھیں، آپ چینی کی قیمت دیکھیں، ان میں بہت میجر اضافہ ہوا ہے پچھلے 3 مہینے میں. تو یہ ایک بڑی تشویشناک چیز ہے. ہمارا حکومت کو بھی یہ رائے بھی ہے، ایڈوائز بھی ہے کہ اب ٹائم ہے اس وقت ایک اور اسٹیمولس پیکج کا، اگر ہم اکانومی کو، لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں.
تو بلال صاحب کیا پیکیج ہے، مطلب جس طرح کہہ رہے ہیں آپ کہ ہم ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں، تو پلیز ذرا ہم سے بھی شیئر کیجیے گا وہ. جی، اس پہ جو ہم نے دیکھا کہ جو احساس کیش ٹرانسفر تھا جس پہ تقریباً کوئی 150 ارب روپے تقریباً 12 ملین خاندانوں میں تقسیم کیے گئے، اوکے وہ ایک شارٹ ٹرم سلوشن تھا. اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس ایک لیکوڈیٹی کرنچ ہے، ایک کیش کرنچ ہے. اگر وہ کیش لوگوں کو پرووائڈ کر دیا جائے تو لوگ اپنے روزگار کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور جو بنیادی ایک طرح کا برج کیپٹل سا ہے ایک شارٹ ٹائم کے لیے ان کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں. ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف جو ہے پاکستان کو اور حکومت کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر ہماری اکانومی جو ہے وہ ون آف دا سلویسٹ پیسز کے اوپر ان ریسنٹ ڈیکیڈس جو کہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 2% پہ گرو کرے گی، تو اس گروتھ ریٹ کے اوپر تو روزگار پیدا نہیں ہوں گے. تو دوسری ہماری ایڈوائز یہ ہوگی کہ حکومت کو روزگار کے مواقع کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیو دینا پڑے گا. مثلاً آپ ٹیکس بریکس دے سکتے ہیں. اس وقت ضروری یہ نہیں ہے کہ حکومت ٹیکسز کلیکٹ کرے اور پھر لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچائے. ضرورت یہ ہے کہ آپ کاروبار ٹیکسز میں ریلیف دیں، کاروبار کرنے والے افراد کو آپ ریلیف دیں تاکہ وہ اپنا جو پہیہ رک گیا تھا وہ چلائیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی سجیشن ہوگی کہ کم انٹرسٹ پر قرضے ملیں، چھوٹے کاروبار لوگ کر سکیں؟ جی بالکل. جو پاکستان میں کیونکہ زیادہ تر بزنسز جو ہیں وہ انفارمل ہیں، اور اس انفارمیلٹی کی وجہ سے ان کو جو ٹریڈیشنل سیکٹر ہے اس سے قرض نہیں ملتا. مثلاً اسٹیٹ بینک نے کرونا کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک ایزی قرضوں کی اسکیم جاری کی جو کہ ان کے خیال سے بہت ہی سکسیسفل تھی، مگر اگر آپ اس کو دیکھیں تو تقریباً ان کا کہنا یہ ہے کہ 2000 بزنسز نے اس قرضے سے فائدہ اٹھایا. تو 2000 بزنسز تقریباً ملک میں 3 ملین بزنسز ہیں. 2000 بزنسز اگر لیس انٹرسٹ کے اوپر قرض لے بھی لیں تو یہ بہت بڑی شرح نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ بڑے کاروبار ہیں، ان کے تھرو عام پاکستانی کو ملازمت ملے گا. اچھا بلال صاحب، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، ایک اور چیز بتائے گا. جو آپ نے چیز بتائی ہے، جو پلان بتایا، کہ یہ لمبے عرصے تک چل سکتا ہے؟ کیونکہ جیسے بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، فاصلہ رکھیں، اس کا مطلب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ شاید دوسری لہر بھی آ رہی ہے یا آ چکی ہے، یا اس کا خطرہ بھی سر پہ ہے. تو خدا نہ خواستہ اگر پاکستان دوسری لہر کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، جو آپ کے بتائے ہوئے پلان ہے، کیا وہ لمبے عرصے تک چل سکیں گے؟ اگر وہ لمبے عرصے تک چلتے ہیں تو پھر حکومت کو کیا فائدہ ہوگا، اور پاکستانی معیشت پھر کہاں کھڑی ہے؟ جی آئی تھنک اس وقت جو بہت ہی تشویشناک بات ہوگی کہ اکانومی اور جو اس وقت لوگوں کی اکنامک حالات ہیں، ٹو سم ایکسٹینٹ گورنمنٹ کے بھی اکنامک حالات ہیں، اس میں ایک سیکنڈ ویو اور ایک سیکنڈ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ایک بہت ہی میجر ڈیوسٹیشن کاز کر سکتا ہے. اسی لیے آئی تھنک کیونکہ نہ جو گھرانوں کی سطح کے اوپر لوگوں کے اوپر اس وقت استطاعت ہے کہ وہ دوبارہ کچھ عرصے کے لیے گھر بیٹھ جائیں اور اپنی سیونگز، ہم جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنی سیونگز یوز کر رہے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں کمی آئی ہے، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سیونگز بھی ختم ہو چکی ہیں. اس لیے جب سیونگز بھی نہ ہو تو ہم اس لیے کمی آئی ہے کیونکہ وہ سیونگز کو بھی ڈرا نہیں کر سکتے، کیونکہ سیونگز تو اب یوز ہو گئی ہیں. ایک بنیادی جو ایک گھرانہ ہے وہ تقریباً مہینے میں صرف کوئی 3000 روپے بچا پاتا ہے، اور کرونا اور اس کے جو اکنامک حالات ہیں یہ تو تقریباً 6 مہینے سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. تو لوگ اپنی سیونگز جو ہیں وہ ڈرا کر چکے ہیں. اس لیے ہماری بھی ایڈوائز بھی یہ ہے، اور جو جب میری بات سن رہے ہیں وہ یہی کہ ہمیں جو دوسری لہر ہے اس کو روکنے کے لیے جتنا ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. بیکاز ابھی کچھ منٹ پہلے ہی بلال صاحب، اسد عمر صاحب نے یہ ٹویٹ بھی کی. انہوں نے کہا کہ لاسٹ ویک ڈیلی 12 ڈیتھس ہوئی ہیں، 140% زیادہ ہے ان ہفتوں میں جب ہم دیکھتے رہے کہ ڈیتھس بہت کم تھیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بلال صاحب، اگر ہم بات کریں سابق چیف اکنامسٹ ورلڈ بینک کے لیری سمرز، انہوں نے بڑی تعریف کی پاکستان کی. انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ ان اقدامات کو فالو کرتا جو پاکستان نے کیا تو $10 ٹریلین بچائے جا سکتے تھے. ظاہر یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے ہے. اب اگر میں اس کو یہاں
سے متعلق بات کروں تو مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کی اس پہ آبزرویشن یا اسٹڈی کیا ہے کہ اگر پاکستان کنٹرول نہ کرتا، اگر اقدامات اچھے نہ ہوتے، آلریڈی ظاہر لوگ پریشان ہوئے، بٹ یہ پریشانی کس قدر بڑھ سکتی تھی، کتنا زیادہ نقصان ہو سکتا تھا؟ جی آئی تھنک اس میں جیسے لیری سمرز نے بہت مشہور اکانومسٹ ہیں، انہوں نے بھی تعریف کی، بل گیٹس اس سے پہلے پاکستان کا ذکر کر چکے ہیں ایک سکسیسفل ایگزامپلز میں، WHO نے بھی پاکستان کی تعریف کی. تو اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہیں وہ تنقید بھی کرتے ہیں مگر تعریف بھی کرتے ہیں. 70% تعریف کی سر آپ کے سروے کے مطابق. 70% نے بالکل 70% نے تعریف کی، اور یہ ایک ان یوزول سی بات ہے کہ ایک فیڈرل حکومت جو تقریباً 31% ووٹ لے کر حکومت میں آئی ہے، اس کو 70% لوگ جو ہیں اس کی کرونا کے حوالے سے، یہ بہت اسپیسیفک ہے، صرف کرونا کے حوالے سے اس کی جو اقدامات ہیں اس کی تعریف کرے. اس کا مطلب ہے کہ PMLN کے ووٹر بھی تعریف کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ووٹر بھی PTI کی اس کرونا کے حوالے سے جو ان کی کارکردگی ہے اس کو تعریف کر رہے ہیں. اور یہ بہت اسپیسیفک ہے کیونکہ جب ہم مہنگائی کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں، سیاسی امور کے اوپر ان سے بات کرتے ہیں، تو ان کی ریٹنگ اس سے سگنیفیکنٹلی کم ہے. تو اس لیے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام میں پذیرائی پائی جاتی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے ممالک میں بس انڈیا میں انہی انڈیکیٹرز کے اوپر حالات بہت مشکل ہیں. تو کچھ ہماری حکومت نے کچھ اچھا ضرور کیا ہے، شاید دیٹ از دا ریزن کہ 70% جو ہے وہ لوگ تعریف کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کرونا کنٹرول کرنے سے متعلق. تھینک یو سو ویری مچ بلال صاحب، ساتھ موجود سروس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے.